سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ رب العزت اس بات کو نہیں بخشتا، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی شرک کے علاوہ، شرک سے نیچے جو کوئی بھی گناہ ہے، اگرچہ گناہ کبیرہ ہو، اللہ جسے چاہتا ہے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ یہاں آیت کا معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس نے کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ کیا ہو، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ میں بھی ملوث ہو، اگر وہ بے توبہ کے بھی مر جائے تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں، وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور داخل ہوگا، اگر تو وہ ایمان پر مرا ہے تو اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا۔ کس کے لیے؟ اگرچہ کسی نے گناہ کبیرہ بھی کیا ہو اور بغیر توبہ کے بھی مر گیا ہو تو اس کے لیے عذاب تو ہے جہنم کا، مگر ہمیشہ کا نہیں۔ اس کی مغفرت اللہ عز و جل کی مشیت، یعنی کہ اللہ کے چاہنے پر ہے۔ چاہے تو وہ کریم معاف فرما دے، اور چاہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب ہے۔ یہاں جو کہا گیا کہ ان یشرک بہ، شرک کے علاوہ اس سے نیچے جو کچھ ہے اللہ بخش دیتا ہے، اور شرک کے حوالے سے تو قرآن میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ مگر شرک ہے کیا؟ آج کل تو ایک گروہ ہر بات کو شرک شرک کہتا ہے، تو ہمیں شرک کو سمجھنا ہوگا کہ جس شرک کی بات اللہ رب العزت نے قرآن میں کی ہے کہ اس کے علاوہ ہر گناہ بخش دیا جائے گا، شرک کے علاوہ، تو یہ شرک کون سا گناہ ہے؟ تو علامہ ابو عبداللہ انصاری القرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں شرک کے متعلق بہت بہترین بحث کی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے شرک کے 3 مرتبے لکھے ہیں، اور یہ تینوں مرتبے حرام ہیں۔ وہ تینوں مرتبوں میں پہلا مرتبہ کے شرک کا پہلا درجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان، جن، شجر، حجر کو الہ یقین کرنا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کو یا جن کو یا کسی درخت کو اللہ مان لینا یا معبود مان لینا، یا اس کی عبادت کرنا اور اسے معبود سمجھ کر اس کو پوجنا، الہ یقین کرنا، یہی شرک اعظم ہے۔ اور عہد جاہلیت کے مشرکین یہی شرک کیا کرتے تھے، یعنی جہالت کے دور میں جو مشرکین تھے وہ یہی شرک کرتے تھے۔ کون سا؟ کہ وہ شجر کو پوج لیا، کبھی درخت کی پوجا کر لی، کبھی بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی پوجا عبادت کر لی، کبھی ستاروں کی پرستش کر لی۔ تو عہد جاہلیت کے جو مشرکین تھے وہ یہی شرک کرتے تھے، جو یہ شرک کا پہلا درجہ انہوں نے ذکر فرمایا۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں تو وہ تکبر کرتے
اور کہہ دے کیا اس شاعر اور دیوانے کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ یعنی حضور جب انہیں شرک سے روکتے، بتوں کی پرستی سے روکتے، تو وہ کہتے کہ کیا ہم اس دیوانے اور شاعر کے کہنے پر ہم اپنے بتوں کو یا اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، وہ حضور کو شاعر کہتے اور دیوانہ کہتے تھے۔ تو یہ جو شرک بتایا گیا کہ کسی انسان کو، شجر کو یا حجر کو الہ مان کر، خدا مان کر اور اس کا یقین کرنا، یہ شرک اعظم ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی مسلمان یعنی سنی عقیدہ رکھنے والا کوئی بھی مومن ایسا عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی درخت کو یا کسی انسان کو یا کسی جن کو وہ اللہ سمجھتا ہو، معبود سمجھتا ہو۔ تو یہ شرک کا پہلا درجہ۔ وہ شرک کا دوسرا درجہ لکھتے ہیں کہ شرک کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے، یعنی کسی کے متعلق ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر اور بالذات اللہ تعالی کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے۔ یعنی کسی انسان کے متعلق یا کسی کے بھی متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اللہ کے مدد کیے بغیر یا اللہ کے بغیر وہ بالذات اپنے آپ سے کوئی بھی وہ کام کر سکتا ہے، کوئی بھی کام۔ تو ایسا کسی کے لیے عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک کا دوسرا درجہ ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی سنی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ تو ایسا اعتقاد رکھنا کہ وہ مستقل طور پر اور بالذات اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، اگرچہ اس شخص کو الہ نہ مانتا ہو۔ یعنی کسی انسان کو صرف ایسا مانتا ہے کہ اللہ کے بغیر وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے، اس کو اگرچہ الہ نہ مانتا ہو، معبود نہ مانتا ہو، مگر ایسا اعتقاد رکھتا ہو، یہ بھی شرک کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ کہ کسی کو عبادت میں شریک کرنا، یعنی کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اب اس عبادت میں کسی کو شریک کرنے نہ، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مان لینا، کسی کو عبادت میں شریک کرنا، اور یہ ریا ہے، اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اب آپ تینوں قسم سن چکے، اب آپ انصاف فرمائیے کہ کوئی مسلمان کسی کے متعلق خواہ بالذات یا وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، حضور کے بارے میں بھی ان تینوں اعتقاد میں سے کوئی عقیدہ کوئی سنی مسلمان نہیں رکھتا۔ نہ تو حضور کو وہ معبود سمجھتا ہے، نہ تو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے بغیر وہ کوئی کام کر سکتے ہیں، اور نہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم ان کو عبادت میں شریک کر لیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی نہ تو الہ سمجھتا ہے، نہ ایسا اعتقاد رکھتا ہے، نہ شریک عبادت سمجھتا ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے، اگر نہیں اور یقیناً نہیں، تو پھر وہ صاحبان جو مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں، وہ تمام آیات جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے حق میں نازل ہوئیں، یعنی کہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ آیتیں مشرکین شرک کی جو مشرکین مکہ اور کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ ان آیتوں کو جن کے شرک کی کیفیت اوپر ذکر کی گئی، یعنی کہ جب وہ شرک کرتے حضور روکتے تو وہ کہتے کہ ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں ایک دیوانے اور شاعر کے کہنے پر۔ تو ان کے شرک کی جو آیتیں اوپر گزری، سمجھے اور بے سمجھے مسلمان پر چسپا کرتے ہیں، کیا انہیں خدا کا خوف نہیں؟ یعنی کہ یہ آیتیں جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وہ ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، تو کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیا وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ کے زمرے میں نہیں آتے؟ یعنی کہ یہودی بھی تو یہی کرتے تھے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ جو توریت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو اوصاف حمیدہ ہوتی ہے، آپ کی نبوت پر جو دلائل تھے، وہ ان کو بدل کر دوسری باتیں لکھ دیتے، یا جو باتیں ہوتی وہ اسے چھپاتے اور دوسرا بیان کرتے تھے۔ تو کیا وہ اس طریقے کے زمرے میں نہیں آتے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور وہ گھسیٹ کر کے مسلمانوں کو اس زمرے میں لے جانا چاہتے ہیں؟
تو وہ بھی تو اسی کے مصداق ہیں۔ شرک کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد اب اس پر غور فرمائیے کہ شرک کیوں ظلم عظیم ہے۔ شرک تو سمجھ گئے کہ اللہ کے جیسا کسی کو الہ ماننا، یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یا کسی انسان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کہ وہ بغیر اللہ کے کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو جب شرک کو سمجھ گئے تو یہ سمجھیں کہ اب یہ اتنا بڑا ظلم کیوں ہے کہ اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا، کیوں اس جرم کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک اس قادر مطلق اور شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت ہے کہ اس کی بادشاہی اور فرما روائی میں کسی کو شریک کرنا اس کو حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق تسلیم کرنے کے منافی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا حاکم ہے، جو حاکم مطلق ہے، اگر ان تینوں اعتقاد میں سے کوئی عقیدہ رکھا جائے تو وہ گویا اللہ رب العزت کو حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق ماننے کے منافی سمجھ رہا ہے، یعنی کہ وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ اللہ جیسا کسی کو وہ مانتا ہے۔ تو حاکم اعلیٰ ماننا اور آمر مطلق ماننا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور شرک ایک ایسا عقیدہ ہے کہ گویا اس کے منافی ہے۔ ظاہری حکومتیں سنگین سے سنگین جرم کرنے والے کے لیے عفو درگزر کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں۔ اب یہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ آج کل کی جو ظاہری حکومتیں ہیں وہ بھی ایک سنگین سے سنگین اگر کوئی جرم کرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی عفو اور درگزر کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں، لیکن جو علم بغاوت بلند کرے تو اگر کسی دنیاوی حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس حقیقی بادشاہ جو مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، بلندی کا بھی ہے اور پستی کا بھی ہے، اس کی الوہیت کا جو انکار کرے یا اس جیسا کسی کو سمجھے، اس سے بڑا جرم بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ آج کی جو موجودہ حکومتیں ہیں یا جو بھی ہے وہ سنگین سے سنگین جرم کرنے کے بعد بھی عفو اور درگزر کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں، مگر کوئی انسان علم بغاوت بلند کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ کسی حکومت کا وہ انکار کر دے یا ملک کے خلاف اگر وہ کھڑا ہو جائے، علم بغاوت وہ بلند کر دے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو جب عام حکومتوں کے خلاف کھڑے ہونے والے کی کوئی بخشش نہیں تو اس مالک حقیقی، اس بادشاہ کے خلاف اگر کوئی شرک والا عقیدہ رکھے تو پھر اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ اس وقت جب وہ اسی حالت کفر اور شرک پر مر جائے، بخشش اس وقت نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں جبکہ وہ اسی عقیدے پر، شرک والے کفر والے عقیدے پر مر جائے، اور اگر وہ شرک سے تائب ہو جائے اور توحید کو دل و جان سے تسلیم کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، اور اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے شرک سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گنہگار مومن جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو بھی بخش دے گا، کیونکہ یہ آیت میں کہا کہ شرک کے علاوہ اس سے نیچے جو بھی ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ جسے چاہے اسے بخش دے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی مر جائے، کبیرہ گناہ میں ملوث تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا، تو وہ گناہ کی سزا تو پائے گا مگر ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی اپنے گناہوں کی سزا پا کر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے اپنی مشیت سے اسے بخش کر جنت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، کیونکہ مغفرت پر امید، ایک چیز اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پھر مغفرت کی امید پر گناہ کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر ہم یہ سمجھیں کہ مغفرت تو ایسے بھی اگر ایمان پر ہو گئی، بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر ہو جائے گی، اور پھر ہم جری ہو جائے اور گناہ پر گناہ کرتے جائیں، یہ سمجھ کر کہ مغفرت تو ایمان پر موت آ گئی تو ایسے بھی مغفرت ہو جانی ہے، تو مغفرت پر امید کر کے گناہ کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ یاد رہے کہ کفر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ضرور ہے، مگر اس امکان کی امید پر گناہوں میں پڑنا بہت خطرناک ہے۔ یعنی جو یہ امکان ہے کہ گناہ
اگرچہ بڑے سے بڑا ہو مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ بخش دے گا، مگر اس امید پر گناہ کرتے جانا یہ بہت خطرناک ہے، اور گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے۔ بلکہ بعض یہ جو کہا گیا نا کہ بہت خطرناک ہے امید پر گناہ کرنا، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کو ہلکا سمجھنے کی صورت میں خود کفر ہو جائے گا۔ اس امید پر گناہ کر رہا ہے کہ کفر کے علاوہ، شرک کے علاوہ تو ہر گناہ اللہ بخش دے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے، چلو یہ گناہ بھی کر لیتا ہوں۔ اور گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ خود کفر ہے، گناہ کو ہلکا سمجھ کر لینا یہ خود کفر ہے۔ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، وہ خدا جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، یعنی ہم لاکھوں گناہ کر چکے ہیں مگر اللہ رب العزت ہمیں امید دلا رہا ہے کہ میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ شرک کے نیچے جو کچھ بھی ہے اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو بخش دے۔ تو کتنا کریم ہے وہ خدا جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم اور رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی میں لگنے کی بجائے اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ سب سن کر وہ کتنا گھٹیا انسان ہوگا کہ یہ جب اللہ کی رحمت، اللہ کی کریم ہونے کے باوجود یہ سب سن کر اس کے فرما بردار ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ اور بھی گناہ کی طرف کمر بستہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے کا، اور یہ تفصیلاً پیچھے بھی سورہ آل عمران کے اندر ایک مرتبہ حضرت وحشی کا واقعہ آپ سن چکے ہیں، بڑا دلچسپ ہے، سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے امان دیجئے، یعنی امان مانگ لی کہ مجھے امان دیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کا کلام سنوں کہ اس میں میری مغفرت اور نجات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تو امان طلب نہ کر رہا ہوتا، لیکن اب تو نے امان مانگی ہے۔ یعنی یہ ناراضگی اس لیے ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، مگر جب سرکار کی بارگاہ میں وہ آ گئے اور امان مانگ لی، لیکن اب تو نے امان مانگی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تو خدا عز و جل کا کلام سن سکے۔ اس کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، ترجمہ یہ ہے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے۔ تو وحشی نے کہا کہ میں شرک میں مبتلا رہا ہوں، میں نے ناحق خون بھی کیا ہے اور زنا کا بھی میں مرتکب ہوا ہوں، کیا ان گناہوں کے ہوتے ہوئے حق تعالی مجھے بخش دے گا؟ یعنی میں نے تو ایسے ایسے گناہ کیے، میں نے قتل بھی کیا ہے، میں نے خون بھی کیا ہے، میں شرک میں بھی مبتلا رہا ہوں، میں نے زنا بھی کیا ہے، تو اتنے بڑے بڑے گناہ کے باوجود کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی کلام نہ فرمایا۔ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو توبہ کر لے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ اسے بخش دے گا، جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے تو اللہ شرک کو بھی بخش دے گا پچھلے، اور اچھا کام کرے تو اس کے بدلے میں اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وحشی نے کہا کہ اس آیت میں تو شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے، یعنی اس میں تو شرط ہے کہ جو توبہ کرے گا اللہ اسے بخشے گا اور نیک عمل کرے گا اسے بخشے گا، جبکہ میں نیک عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا؟ یعنی یہ ایمان لانے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں کہ میں تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی مجھے بخش دے گا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ پھر اسے بخش دے گا۔ تو پھر حضرت وحشی نے کہا کہ اس میں تو شرط لگائی گئی ہے کہ جو توبہ کرے گا اور جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا، اگر میں نیک عمل نہ کر سکا تو پھر کیا میری بخشش ہوگی؟ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ سرکار نے تلاوت فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب وحشی نے کہا کہ اس آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے، ممکن ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ حق تعالیٰ کی مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو، یعنی کہ اس آیت میں بھی مغفرت تو اللہ کی مشیت پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں کہ جن کو اللہ بخشنا نہ چاہے، اللہ کی مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو۔ تو اس کے بعد پھر آیت کریمہ نازل ہوئی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ آیت سن کر وحشی نے کہا اب میں کوئی قید اور شرط نہیں دیکھتا، اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھ کر دامن اسلام قبول فرما لیا۔ یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مدارج النبوہ میں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ خود حضرت وحشی اور سرکار کے یعنی کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تھے، یہ کلام جو ہے وہ کسی کے ذریعے ہوا تھا، اور یہ بھی ہے کہ وہ خود ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے امان طلب کیا تھا۔ بہرحال مگر ان کا قبول اسلام ہونے میں اس طریقے سے آیتیں نازل ہوتی رہی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے اس کے باوجود اللہ بخش دے گا۔ تو پھر آیت نازل ہوئی کہ جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے ایمان لے آئے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ پھر کہا کہ اس میں تو قید ہے کہ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے اللہ اسے بخشتا ہے، اگر میں نیک عمل نہ کر سکا تو پھر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ بخش دے گا جسے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں بھی تو اللہ کی مشیت پر ہے، اگر میں ان بندوں میں رہا جس کو اللہ بخشنا نہ چاہے تو پھر اللہ رب العزت نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں کو کہہ دو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں کہ اے میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ پھر حضرت وحشی ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن اللہم رزقنا تلاوة القرآن اللہم اہدنا ہدایت القرآن اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔